کون آیا اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن اندر وہاں جب بہار آیا جس حاصل کرن دی خاطری آیا مکے دے بچدایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہے دایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص جامع مسجد گلزار مدینہ کے امام و خطیب اور ارکان کمیٹی اور تمام نمازی حضرات، اللہ تعالیٰ اج دی اے بابرکت محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. جنہاں دوستاں اس محفل دے اندر تھوڑا بہتا حسب توفیق جتنا حصہ ملایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک دے گھر کاروبار مال رزق دے اندر برکت عطا فرماوے. مختصر ٹائم دے اندر مختصر حاضری، توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، سمجھ بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بغیر تمہید سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام تک اور پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے زمانے سے آج تک قیامت تک قبر حشر میدان قیامت کے اندر جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کائنات کے اندر پیارے رب نے وہ کسی کو مقام عطا نہیں فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آقا علیہ السلام کے جس بھی فضیلت والے، مقام والے، مرتبے والے پہلو کو دیکھا جائے، ہر ایک بے مثل و بے مثال ہے. سبحان اللہ. پیارے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا جائے تو بے مثل و بے مثال ہے. محبوب کے کمالات کو دیکھا جائے تو بے مثل و بے مثال ہے. آقا علیہ السلام کے پیارے جسم اطہر کو دیکھا جائے تو بے مثل و بے مثال ہے. ایسے تو حضرت حسان بن ثابت نے یہ نہیں کہا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. عرض کی پیارے محبوب علیہ السلام رب تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا. کانک قد خلقت کما تشاء. محبوب رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی. محبوب آپ کہتے گئے ہوں گے اور پیارا رب ویسے بناتا گیا ہوگا. محبوب کے پیارے جس میں اطہر کو دیکھو بے مثل و بے مثال ہے. محبوب کے آقا علیہ السلام کے کسی ایک پہلو کو دیکھو، محبوب کی پوری زندگی مبارکہ کو دیکھو، ساری بے مثل و بے مثال ہے. محبوب کے کمالات کو دیکھو تو محبوب کے پیارے کمالات کی بے مثل و بے مثال ہے. پیارے رب نے قرآن پاک کے اندر
کئی کا ذکر فرمایا، اور ویسے تو سارا قرآن پیارے محبوب کی نعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں بھی اونچا بولو سبحان اللہ۔ رب کا سارا قرآن پیارے نبی کی نعت ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو پیارا قرآن بولتا ہے والضحیٰ، اونچا بول سبحان اللہ، محبوب کی زلف کا ذکر آتا ہے، پیارا قرآن بولتا ہے واللیل اذا سجا۔ پیارے محبوب کے سینے کا ذکر آتا ہے، پیارا قرآن بولتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ محبوب کے پیارے شہر کا ذکر آتا ہے، رب کا پیارا قرآن بولتا ہے لا اقسم بھذا البلد۔ آقا علیہ السلام کی پیاری آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو پیارے رب کا قرآن بولتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ محبوب کے پیارے بول کا ذکر آتا ہے، پیارے رب کا پیارا قرآن بولتا ہے ان ہی الا وحی یوحی۔ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ پورا قرآن پیارے نبی کی نعت ہے۔ قرآن پاک کے اندر پیارے رب نے ارشاد فرمایا فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا جو تجری بامرہ، جو چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ساتھ۔ آپ جب بھی حکم دیتے ہوا چلتی، تخت کو اٹھا کے جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے۔ اور پیارے سلیمان کون ہے؟ پیارے نبی کے مقتدی، اونچا بول پاک نبی امام الانبیاء، آمنہ کے لال، مکہ مدینہ کے تاجدار نبی، آپ امام خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رب کائنات نے سارے انبیاء کے امامت والا مقام جو عطا کیا پیارے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، پیارے رب نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے نبی مدنی لجپال نبی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایسے نہیں چلے گا بھائی، اونچا بول میرے پیارے نبی مدنی لجپال نبی، سونے ہوئے سردار نبی، پیارے غریباں کے یتیماں دے بخار نبی، کیا بات ہے، عاشقاں دے نال بڑے پیار کرنے والے نبی۔ اب آپ کا نمبر آیا، پیارے رب نے فرمایا محبوب ان کے تابع تو صرف ہوا تھی، جب چاہتے چلتی، لیکن اے محبوب جب آپ کا نمبر آتا ہے میں نے سب کچھ آپ کو عطا کیا، میں نے سب طاقتیں آپ کو عطا کی، میں نے سب شانیں آپ کو عطا کی، سب کمالات آپ کو عطا کیے، تمام حسن و جمال جو تھے محبوب وہ آپ کو عطا کیے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں قصیدہ بردہ شریف کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کیا؟ آقا علیہ السلام جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کا دین پھیلنا شروع ہو گیا، ابو جہل این کمپنی کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا زور لگایا، بڑا مقابلہ کیا، مقابلے سے پیچھے ہٹے، سوچا اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اب اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے، اگر کچھ نہیں سوچتے تو دن بدن اس کا دین پھیلتا جائے گا، دنیا کے اندر اس کی ترقی ہوتی جائے گی۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کو رب بلند کرنا چاہے ورفعنا لک ذکرک، جس کے سر کے اوپر رب نے اس تاج کو اٹھایا، جس کو ورفعنا لک ذکرک کا صحرا پہنایا، سبحان اللہ، اونچا بولو، جس کو اتنا مقام رب نے عطا کیا، ساری کائنات ایک سیٹ پہ ہو جائے، پیارے مدنی لجپال نبی کے ایک زلف مبارک کو بھی رنگا نہیں کر سکتے، پیارے نبی علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیوں بگاڑ سکیں کہ جن کے پیارے محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ نے نہیں مانا، یہ پیارے ہاتھ مبارک جو ہیں یہ آپ کے نہیں، میں رب العالمین کے ہاتھ مبارک ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس شان والا نبی، اس مقام والا نبی، جب آپ کا نمبر آتا ہے، جب انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، شام کی طرف، شام کے سربراہ بادشاہ حبیب بن مالک کو خط لکھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم آ جاؤ
آके इसके इलाज के बारे में सोचते हैं। मक्का के अंदर एक हमारे नौजवान ने नबुव्वत का दावा किया है, अपने आप को नबी कहलाता गए। तू आजा, हमने बड़ा मुकाबला किया, कुछ नहीं कर सके, हमसे कुछ नहीं बन सका, तू आजा, आके कोई मशवरा दे के जा। हबीब बिन मालिक जब आता है आका अलैहिस्सलाम के बारे में मशवरा देने के लिए अबू जाल वगैरह ने बड़ा इस्तिकबाल किया, बिठाया अपने पास, आप क्या करना चाहिए? हबीब बिन मालिक कहता है उसको बुलाओ जिसका इलाज करना गए। अबू जाल कहता है बुलाना नहीं है, अबू जाल कहता है बुलाना नहीं है। क्यों नहीं बुलाना? इसलिए नहीं बुलाना, इसके गुलामों की निगाहों के अंदर जो भी आता है पीर सिवा दो तो वो भी कलमा पढ़ लेता है। बुलाना नहीं है, तू भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तुझको भी हम गिरा देंगे, फिर कहां से ढूंढेंगे? हबीब बिन मालिक कहां गया, क्या करेंगे? पहले अबू बकर था, वो भी ऐसे करने के लिए गया, हमसे गया। फिर उमर का नंबर आया, उमर भी गया, कत्ल के इरादे से किया, लेकिन जब उधर गया उनके प्यारे हुस्न मुस्तफा को देखा, पर उधर ही का उधर ही रह गया, वापस ना आया, उसको बुलाना नहीं है। अच्छा फिर इलाज कैसे करेंगे? उसकी कोई कमीज लेके आओ कि मैं उस कमीज को देखूं, उसकी बीमारी, उसको जो भी मर्ज है उसके बारे में बताऊं, उसका इलाज करूंगा। नहीं नहीं, इसकी कमीज को नहीं लेके आना इधर, अगर उसकी कमीज आ गई है तो उसकी कमीज आए। और आखिरत के अंदर इस नबी के गुलामों को रब ने ये मकाम अता करना गए जिसका नाम सुल्तान बाहू होगा। जब उसकी कमीज को गैर मुस्लिम सामने, गैर मुस्लिम हकीम के सामने पेश किया जाएगा, सुल्तान बाहू की कमीज को देख के गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। कमीज को लेकर नहीं आना। अच्छा और फिर इलाज किस तरह करना है? सोचे, फिक्र करें, कोई इसके बारे में मशवरा करे। हबीब बिन मालिक ने कहा इलाज ऐसे नहीं होना, इलाज करवाना है तो फिर मेरी बारगाह, मेरी दरबार के अंदर लाना होगा। आखिर के अंदर मशवरा यही हुआ, बुला के लाया जाए। कासिद को भेजा गया, कासिद किया, बुला के लाते हैं। आमना के लाल जब आते हैं, अभी अंदर दाखिल नहीं हुए, अबू जाल पहले समझाता गए। जब वो आए, अदब के लिए किसी खड़ा नहीं होना, अदब के लिए किसी ने खड़ा नहीं होना। आज भी चल रहा है, आज भी जब पढ़ा जाए मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब नबी के अदब की बात आती है, नबी के ताज़ीम की बात आती है, तौक़ीर की बात आती है, फिर आज भी उसी नस्ल से चले हुए आज भी नबी के अदब के अंदर खड़े होने से पीछे हट जाते हैं। नबी के अदब के लिए खड़ा होना उनके लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है, बल्कि ऐसे समझते हैं जैसे कि मुहाल होता गए। आज भी बूढ़े चल गए। अबू जाल ने कहा जब वो अंदर आए, अदब के लिए, इस्तिकबाल के लिए खड़ा किसी ने नहीं होना। ठीक है, मशवरा हो गया। उधर प्यारे नबी आप चलने लगे, आपके साथ कौन है? एक है उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा, दूसरे हैं प्यारे नबी के यार गार अबू बकर सिद्दीक। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नबी के यार अबू बकर सिद्दीक गिया फद सिद्दीक हर आशिक तो ते जलड़ महबूब का छोड़िया नहीं। गिया रुक जिब्रील जग सिदराते, इस गार दे विच मुंह मोड़िया नहीं। ये सिद्दीक अकबर भी साथ, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आप भी साथ। प्यारे नबी जब तशरीफ लाते हैं, दरवाजा खुलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंदर कदम मुबारक रखते हैं, प्यारे रब इरशाद फरमाते हैं जिब्रील जी रब्बे जलील जा मेरे नबी के अदब के लिए
ابو جہل نے منع کر دیا ہے کھڑا نہیں ہونا، جا فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے جا۔ میرے نبی جب قدم مبارک اندر رکھے ان کے کانوں سے پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو کھڑا کرنا ہے، ہائے ہائے ان کے کانوں سے پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو کھڑا کرنا ہے۔ جب پیارے نبی نے قدم مبارک رکھا سب کے سب دیکھا، ابو جہل نے ادھر سب کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھا سب کھڑے ہو گئے، سامنے دیکھا پیچھے دیکھا سب کھڑے ہو گئے۔ میں نے منع کیا تھا، آخر وجہ کیا بنی؟ ابو جہل آخر کے اندر فرشتے نے ایسے پکڑا تو بھی کھڑا ہو جا، میرے نبی کے ادب کے لیے تو بھی کھڑا ہو جا۔ آقا تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بن مالک کہتا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ فرماتے ہیں ہاں رب نے یہ نبوت والا تاج ختم نبوت والا مجھے عطا کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اچھا نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ جو تو چاہتا ہے مجھ سے مانگ، مجھ سے کروا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں کر کے ضرور دکھاؤں گا، لیکن شرط یہ گئے جب ہو جائے گا پھر ایمان بھی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیا بات، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے تو اونچا بول سبحان اللہ۔ جو بھی تو کہے گا میں کر دوں گا، لیکن بات یہ گائے کر ضرور دوں گا، کرنے کے بعد پھر ایمان تو ضرور لے آئے گا۔ سبحان اللہ، کہا وعدہ ہو گیا، کون سی بات؟ ابھی بن مالک کہتا ہے کہ اب رات ہے، کیا ہے؟ رات ہے، رات گئے، اس چاند کو چمکنے والے کو حکم دے زمین کے اوپر آ جائے، سبحان اللہ، اس چاند کو حکم دے زمین کے اوپر آ جائے۔ میرے نبی آمنہ کے لال مکہ مدینہ کے تاجدار نبی کو رب نے سب شاہیاں بادشاہیاں عطا کی، سب سرداریاں عطا کی۔ ادھر حکومت نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی پیارے نبی کی حکومت، ادھر بھی پیارے نبی کی حکومت، ادھر میدان قیامت کے اندر بھی پیارے نبی کی حکومت ہوگی۔ جدھر پیارے نبی کی پیارے ید اللہ مبارک کے ہاتھوں کا اشارہ ہوتا جائے گا رب جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکومت پیارے نبی کی آئے، سرداری پیارے نبی کی آئے، پیارے نبی سے بنا کے رکھ۔ یہ پیارے نبی کا کمال دیکھیے، چاند ابھی زمین کے اوپر آئے، زمین کے اوپر آ کے پھر کیا کرنا ہے؟ سورج بھی نکل آئے، دن بھی ہو جائے، اجالا بھی ہو جائے، پھر ادھر جب چاند آ جائے چاند کو دو ٹکڑے بھی تو کر کے دکھا اور پھر ان کو جوڑ کے دکھا، پھر اس کو حکم کر پھر اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے، ویسے کی ویسے رات ہو جائے۔ پیارے محبوب نے فرمایا بس اتنی بات، سبحان اللہ، بس اتنی بات یہ تو ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات اور بھی گئے، میرے دل کے اندر گئے، میرے دل والی بات کو تو نے سمجھنا بھی گئے، بتانا بھی گئے اور وہ کام کر کے مجھے دکھانا بھی ہے۔ کیا بات، اس بات کا پتہ بھی لگانا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو پتہ تھا نبی ہوتا بھی وہی گئے جس کو رب غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ پیارے رب نے ایسے نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، معلم جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ آپ کو سکھا دیا گیا، وہ آپ کو سکھا دیا گیا جو پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں نہیں جانتے، سب کچھ ما کان وما یکون کا علم محبوب آپ کو عطا فرما دیا۔ ایسے تو کسی شاعر نے نہیں کہا بدا غیب رسول دا پوچھدا ہے، کیا بات ہے، کچھ سوچتا صحیح سنا کیا ہے، تو ملا دا پڑھیا عالم بن پائے، سیدہ خود استاذ خدا ہے۔ سدا رات معراج دے عرشاں تے محبوب کو خود مولا ہے، جڑی 90,000 کلام تھی
جو غیب تغیب یا کیا ہے. سبحان اللہ. پیارے محبوب نے فرمایا تیرے دل والی بات کو بھی بتاؤں گا, جو اس کے بارے میں کرنا ہے وہ بھی کر کے دکھاؤں گا, لیکن ایمان تو نے لانا ہے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب نے ابھی قبیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات کہاں چھوڑی تھی؟ خالی سبحان اللہ تک نہیں رہنا نا بھائی, بات کو سمجھنا بھی ہے, بات کو بھی سمجھنا ہے, دل کی بات کو بھی سمجھنا. میرے دل میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے؟ دل کی بات کو دل والے سمجھتے ہیں, دل کی بات کو اونچا بول, دل کی بات کو دل والے سمجھتے ہیں, دل نہ ہو تو پھر دل کی بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. پھر وہی آ جاتی ہے وفا اور پھر بے وفائی. اونچا بول. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دل والی بات کا بھی بتا دوں گا. بے شک یہ چاند بھی زمین پہ آ جائے گا, یہ ٹکڑے بھی ہو جائے گا, سورج بھی نکل آئے گا, وہ واپس بھی ہو جائے گا, یہ واپس ادھر بھی چلا جائے گا, لیکن بات ایک ہے, ایمان تو نے لانا ہے. اونچا بول. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ید اللہ مبارک کی انگلی مبارک کا اشارہ ہوئے, حضرت مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو, عصر کی نماز قضا ہو, مولا علی آپ کی نماز قضا ہو, آنسو مبارک نکلے, پیارے محبوب کے اس رخ مصطفیٰ کے اوپر جا گرے, محبوب کی آنکھ کھلے, دیکھے علی کیوں رو رہا ہے, محبوب عصر کی نماز دیر ہو رہی ہے, قضا ہونے کے قریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, پریشان ہونے کی کیا بات ہے, ادا کرنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ محبوب ادا پڑھنی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے پیارے ید اللہ مبارک کے ہاتھ اٹھائے, عرض کیا مولا سبحان اللہ.
इन्ना अलीजन कान फी ताअतिका व ताअत रसूल रसूलिका। का सुभान क्या अल्लाह। बात है। या अल्लाह, ये मेरा अली तेरी भी इताअत के अंदर था और तेरे नबी की भी। एक बात की समझ आ गई, प्यारे नबी की इताअत के अंदर तो है मौला अली कि आपको जगाया नहीं, आपको जगाया। अल्लाह की तो नमाज कज़ा हो रही है, उसकी इताअत किस तरह हो रही है, उसकी इताअत किस तरह हो रही है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमले इरशाद फरमा के हमें बताया कि जो मेरी इताअत होती है वही खुदा की इताअत होती है। मेरी इताअत और रब की इताअत अलग-अलग नहीं है। जो मेरी इताअत करेगा वो ऐसे है जैसे रब की इताअत कर रहा हो। मैं युतीउर रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। पाक नबी इमामुल अंबिया, आपने इरशाद फरमाया ये भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा। जबले अबी कुबैस के ऊपर आप तशरीफ लाते हैं, नफिल अदा फरमाए, रब की बारगाह के अंदर अपने यतुल्लाह मुबारक के हाथ उठाए। सुभान अल्लाह। प्यारे रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, वो हजरत सुलेमान नबी थे, फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअमरिही। महबूब, हवा उनके ताबे थी, उनके हुक्म पे चलती थी। हवा को जैसे चलाते चलाते रहते, लेकिन महबूब अब नंबर आपका है, नंबर आपका है। महबूब, हमने आपके रात को भी ताबे कर दिया, दिन को भी ताबे कर दिया, चांद भी आपके ताबे, सूरज भी आपके ताबे। महबूब, ये कायनात मेरी है, चलाने वाले आप हैं, बनाने वाला मैं हूँ, इस पे हुकूमत आपकी चलेगी। महबूब, रिज़्क देने वाला मैं हूँ, वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन। महबूब, रिज़्क देने वाली रात वो रब्बुल आलमीन की है, लेकिन कायनात के अंदर तकसीम करने वाली जात आप रहमतुल लिल आलमीन की है। प्यारे रब ने ये ऐलान फरमाया, जिब्रील जा मेरे नबी की बारगाह के अंदर मेरा ये पैगाम सुना क्या। महबूब, परेशान नहीं होना, इन्होंने जो डिमांड की है पीछे नहीं हटना। सारी हुकूमत आपकी है, सारी सरदारी आपकी है। चांद को इशारा करते जाओ, वो आपके कदमों पे कुर्बान होता जाएगा। प्यारे महबूब ने चांद को इशारा किया आपके कदमों के ऊपर। सूरज को आपने हुक्म दिया, उधर खड़ा हो गया सूरज। ये दिन हो गया, रात थी दिन हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। अच्छा कहा अब इसको दो टुकड़े कर। महबूब ने इशारा किया, ये चांद दो टुकड़े हो गया, एक उस पहाड़ की चोटी के ऊपर, दूसरा उस पहाड़ की चोटी के ऊपर। फिर उसने कहा अब इनको जोड़। महबूब ने इशारा किया, दोनों जुड़ गए। अब इसको दोबारा वापस भेज दिया गया। सूरज को हुक्म दिया गया, वापस लौट गया। वैसी की वैसी रात हो गई। कहा एक बात तो मुकम्मल हो गई, अब मेरे दिल वाली बात का बता, मेरे दिल वाली बात का बता, मेरे दिल के अंदर क्या है। प्यारे महबूब ने फरमाया, तेरे दिल के अंदर जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। तेरी एक बच्ची है जिसके कदम भी, जिसके पाँव भी काम नहीं करते, हाथ भी काम नहीं करते, और तू चाहता है कि मेरी वो बच्ची ठीक हो जाए। यही बात है ना। आज की हुजूर बात तो यही है। आपने फरमाया जा शाम के अंदर ठीक हो गई। बेशक, क्या बात है। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। महबूब ने फरमाया जा शाम की तरफ ठीक हो गई। सुभान। ये बात भी मुकम्मल हो गई। कहा ऐसे नहीं हुजूर,
پھر اپنے قدموں کے اندر بیٹھ کے اپنا غلام بھی بنا دو. وہ کمپنی بیٹی ہے دیکھ رہی ہے یہ تو ہمیں مشورہ دینے آیا تھا, یہ تو ہمیں کوئی سوچ دینے آیا تھا, یہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا, یہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا, کیونکہ یہ چہرہ رب نے ایسا بنایا کہ جس کو پیر مہر علی شاہ نے قلم اٹھا کے لکھا مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دلاٹ نورانی ہے, کالی زلف تک مستانی ہے, مخمور اکھا ان مد بھریا, سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ ایسا ہے. آج ایک واقعہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آپ کے زمانہ نبوت کی ابتدائی بات ہے کہ ایک لڑکا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا, عاشق ہو گیا. اس کی ڈیوٹی کیا ہے گھر سے کہ بکریاں چرانی ہے, تو نے بکریاں چرانے نکلتا ہے, بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے, سارا دن جو ہے پیارے نبی کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے, محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے. اور اس کی خالہ کے پاس رہتا تھا. خالہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جا کے سارا دن بیٹھا رہتا ہے, بکریوں کو چراتا نہیں, شام کو واپس لے آتا ہے. بڑی اس نے سختی کی, دوبارہ ادھر نہیں جانا. ٹھیک ہے جی, ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. عاشق تھا پیارے نبی کا, عاشق تھا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ عاشق یہ بار بار آتا ہے, عاشق یہ مر بھی جاتا ہے پھر بھی چراغ کی طرف ضرور آتا ہے, کیونکہ عاشق ہوتا ہے, کیونکہ عاشق ہوتا ہے, آتا ہے. ایک دن گزارا, 2 دن گزرے, تیسرے دن برداشت نہیں ہوا کہ وہ رخ مصطفیٰ دیکھوں, کوئی بہانہ بناؤں. اپنی خالہ کو کہتا ہے بات یہ ہے, ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مانی, نہیں جاؤں گا اس کے پاس, لیکن ایک بات میری بھی آپ مانے. کہا کون سی؟ ایک دفعہ تو بھی جا کے اس کو دیکھ تو صحیح. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک دفعہ تو بھی جا کے اس کو دیکھ تو صحیح, دیکھ کے آ, اور کوئی شرط نہیں ہے, پھر میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا دیکھنے میں کیا ہوتا ہے, چلو اس کی بات بھی پوری ہو جائے گی, یہ بھی اس سے رک جائے گا, میں اس کو دیکھ کے آتی ہوں. جب صبح ہوتی ہے, بکریاں آگے جا رہی ہیں, یہ خالہ اور بھانجا یہ دونوں پیچھے چلتے آ رہے ہیں. بکریاں ادھر گئی, یہ پیارے نبی کی بارگاہ کے اندر اپنی خالہ کو لے آتا ہے. جب ادھر آتا ہے, پیارے نبی کی محفل سجی ہے, ادھر آتا ہے, آ کے اپنی خالہ کو بٹھاتا ہے, خود بھی بیٹھتا ہے, اپنی پیاس کو بجھاتا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے, کہتا ہے خالہ چلیے. خالہ کہتی ہے کہ میرا بھانجا, میرا دل نہیں کرتا جانے کے لیے, میرا دل نہیں کرتا, نہیں چلیے. ساتھ لے کے چلتا ہے, راستے میں دل کے اندر آتا ہے کہ میں بات کروں, شاید کچھ اور سمجھے, یہ خود بات کرے تو مزہ بات کے اندر ہے. جاتی اس طرح منہ پھیر کے بھانجے کو کہتی ہے کہ تو جایا کر, تو جایا کر. اتنا حسین تھا, اتنے جمال والا تھا کہ اتنا خوبصورت میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا. آفاقہ اگر دیدہ ہم, جبریل امین نے کیا کہا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہر نبی کے پاس تو گیا, حضرت آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک, ہم جیسا بھی کسی کو تو نے پایا. جبریل امین نے عرض کیا آفاقہ اگر دیدہ ہم, میرے بتا برزیدام, بسیار خوباں دیدام, تیرے جیاں کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا. سب مل کر پڑھیے, یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیاں کوئی نہیں, تیرے جیاں کوئی نہیں. آفا کہا گردیدام, میرے مقام برزیدام, بسیار خوباں دیدام, تیرے جیاں کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیاں کوئی نہیں.
الہی محبوب ساری کائنات کو میں نے دیکھا ہر نبی کی بارگاہ کے اندر گیا لیکن محبوب آپ جیسا کوئی نہیں آپ جیسے حسن و جمال والا کوئی نہیں کسی کو میں نے نہیں دیکھا اس عورت نے یہی کہا اپنے بھانجے کو کہ اس جیسا میں نے ابھی تک کسی نوجوان کو نہیں دیکھا اتنے حسن و جمال والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کپڑے اتنے خوبصورت تھے ایسے کپڑوں والا بھی نہیں دیکھا چہرہ اتنا سونا تھا اتنے حسین چہرے والا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اس کی ایک ایک چیز کو دیکھو اس کی آنکھوں کو دیکھا ایسی آنکھیں کسی کی نہیں اس کے پیارے ہونٹ مبارک کو دیکھا ایسے ہونٹ رب نے کسی کو نہیں دیے اس کے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ایسے ہاتھ رب نے کسی کو نہیں دیے اس کے بولنے کی جو چال تھی لہجہ تھا لہجے کے اندر اتنا مٹھاس تھا جس طرح لہجے کے اندر شہد جو ہے وہ چل رہی ہو اتنا مٹھاس تھا اتنا پیارا تھا میرے بھانجے جایا کر ایسے سے مل کے آیا کر بیٹھ کے آیا کر اتنی خوبصورت تھے پیارے محبوب نے فرمایا جا شام کی طرف جو تو نے کہا وہ بھی ہو گیا اس نے کہا حضور ایسے نہیں اپنے قدموں کے اندر بٹھا کے اپنا غلام بھی بنا لو اپنا مرید بھی کر لو اپنے مریدوں کے اندر میرا شمار بھی کر لو سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا یہ تو علاج کرنے کے لیے آیا تھا خود ہی پھنس گیا یہ نبی کا عاشق بن کے چلتا ہے جب شام کی نگری کے اندر پہنچتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کھولنے کون آتی ہے وہی بچی آتی ہے دروازہ کھولا والد نے دیکھا ساری زندگی اس کا علاج کیا ساری زندگی اس کا علاج کیا نہ اس کے ہاتھ ٹھیک ہوئے نہ اس کے پاؤں ٹھیک ہوئے یہ کیسے ٹھیک ہو گئی پوچھا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے کیسے تو ٹھیک ہو گئی اس نے کہا ابا حضور مجھے پتہ نہیں رات کو خواب کے اندر میں سوئی ادھر بھی رات تھی کیا بات ہے رات کو میں سوئی تو خواب کے اندر دیکھا ایسا میں نے کبھی نہ دیکھا خواب کے اندر دیکھا اور ایسا میں نے کبھی نہ دیکھا وہ تشریف لائے بڑے حسن و جمال والے آئے اور اس نے مجھے کہا بیٹی میری غلام بن جا میرا کلمہ پڑھ لے تیرے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے ایسے تو نہیں آقا علیہ وہ تو ادھر کی بات ہے پیارے نبی کی زہری حیات کے بعد بھی جب امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے محبوب کی نعت لکھی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حبیب اور دل کے اندر کیا ہے یہ فالج زدہ جو میرا جسم ہے رب ٹھیک کر دے پیارے نبی کی نعت کا صدقہ یہ قصیدہ شریف لکھا 10 فصلوں کے اندر لکھا رات کو سوتا ہے قسمت جاگتی ہے محبوب تشریف لاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں امام بصیری کے اس فالج شدہ ہاتھ جو ہوتا ہے سیٹ ہوتی ہے اس پہ اپنے عبداللہ کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تحفے کے اندر امام شرف الدین بصیری کو اپنی چادر عطا فرماتے ہیں جب صبح کو اٹھتے ہیں یہ واقعہ پیارے نبی کی زہری حیات کے بعد کا ہے پیارے نبی آج بھی اس امت کی رکھوالی فرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں کسی کی مشکل ہو جب پکارے اغثنی یا رسول اللہ ایک دفعہ پکار کے تو دیکھ ایک دفعہ پکار کے تو دیکھ اغثنی یا رسول اللہ پھر دیکھ وہ مدینے والے تاجدار نبی مدد کیسے فرماتے ہیں سبحان اللہ رات کو سوئی ابا حضور خواب کے اندر خوبصورت شکل والے تشریف لاتے ہیں مجھے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھ لے تیرے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اس وقت سے آج تک میری زبان کے اوپر یہی جاری اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
یہی میری زبان کا ورد بن گیا ابا حضور۔ وہ کون تھا آنے والا؟ پیارے ابے حضور نے کہا بیٹی چھوڑ، جس نے کرنا تھا وہ کر گیا، میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کی تو غلامہ بن گئی ہے، میں تجھ سے پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے رب نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ اے سلیمان علیہ السلام کو محبوب ہم نے آپ کے ہوا کو تابع کیا، آپ کے حکم سے چلتی تھی، لیکن محبوب آپ کی حکومت خالی ہوا پہ نہیں ہے، آپ کی حکومت آسمانوں پہ، آپ کی حکومت زمین پہ، آپ کی حکومت قبر کے اندر آپ کی بات چلے گی، اور میدان قیامت کے اندر بھی آپ کی بات جنے گی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الف تمیم دا پیار تھیاد تو میم دا سر سے تاجے، میم ہے رہبر ات میم ہے ہادی، اس میم دا جگ محتاج، اس میم دی خاطری تھی خلقت پیدا، دو جگ بچ میم دراجے، بسمل روز قیامت نو ساری میم دی دل بچ لاجے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔